بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّہ، اور وہ کافر پوجتے ہیں اللہ کے سوا ایسوں کو ما لا ینفعہم، جو نہ تو انہیں کوئی نفع دیتے ہیں ولا یضرہم، اور نہ ہی انہیں کوئی نقصان پہنچاتے ہیں۔ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ ظَهِيرًا، اور کافر ہے ہی اپنے رب کے مخالف، اور اللہ کو چھوڑ کر یہ لوگ ان کی عبادت کرتے ہیں جو انہیں نہ کچھ نفع پہنچا سکیں اور نہ انہیں کچھ نقصان دے سکے، اور کافر اپنے رب کا مخالف ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا۔ قل تو آپ فرما دیجئے ما اسألکم علیہ، میں نہیں سوال کرتا تم سے اس پر من اجر، کسی اجرت کا، کسی بدلے کا، الا مگر من شاء، یہی کہ کوئی چاہے، ان یتخذ الی ربہ سبیلا، تو اپنے رب کی راہ اختیار کر لے۔ تو آپ فرما دیجئے کہ میں تم سے اس پر کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا، ہاں جو شخص یہ چاہے کہ اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کر لے اور رات اور دن کو ایک دوسرے کے بعد آنے جانے والا بنا دے۔ ان آیت مبارکہ میں اول تو مشرکین کی اس ہٹ درمی، بیوقوفی اور بغاوت کا اظہار اللہ سبحانہ نے ارشاد فرمایا، اور وہ یہ کہ یہ لوگ اپنے خالق کو چھوڑ کر، جس کی صفات اللہ سبحانہ نے کلام پاک کے اندر مختلف آیات میں بار بار ارشاد فرمائی ہیں، ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو اپنے ان پرستاروں کو نہ تو نفع دے سکے اور نہ کوئی نقصان پہنچا سکے۔ پھر مزید اللہ سبحانہ نے ارشاد فرمایا کہ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ ظَهِيرًا، کہ کافر اپنے رب کا مخالف ہے، یعنی ایسے عمل کرتا ہے جو کوئی شخص کسی کا مخالف ہو اور اس کی مخالفت میں لگ کر ایسے کام کرتا رہے جو اسے ناگوار ہوں، جس کی مخالفت پر تلا ہوا۔ تمام کافر اللہ سبحانہ کی مخالفت پر تلے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دین کی مخالفت اور شیطان کی مدد کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے اولیاء کے مقابلے میں آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب فرمایا اللہ سبحانہ نے کہ ہم نے آپ کو صرف بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ آپ اپنا کام کریں، حق کی دعوت دیتے رہیں، جو قبول نہ کرے اس کی طرف سے غمگین نہ ہو، اور مزید یہ ارشاد فرمایا کہ آپ ان سے فرما دیجئے کہ میں دعوت توحید کی محنت پر تم سے کسی قسم کا کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا، ہاں یہ ضرور چاہتا ہوں کہ کوئی شخص اپنے رب کی طرف راستہ بنا لے، یعنی اس کا دین قبول کرے، اس کی رحمت اور رضامندی کو اپنا مقصد بنا لے۔ کار دعوت میں میرا کوئی دنیاوی فائدہ نہیں، تمہاری ہی ہمدردی صرف مقصد ہے۔ جب طالب دنیا نہیں اور تمہارے نفع کے لیے جدوجہد کرتا ہوں تو تمہیں میری دعوت پر کان دھرنا چاہیے۔ اگر ٹھیک سے سنو گے، سوچو گے، سمجھو گے تو انشاءاللہ تعالی حق بات ضرور دل میں اتر جائے گی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ اس ذات پاک پر توکل کریں جو ہمیشہ سے زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آئے گی، وہی آپ کو اجر اور ثواب دے گا، اور وہی دشمنوں کی توکل، اور آپ بھروسہ کیجئے علی الحی الذی، اس ذات پر جو ہمیشہ زندہ رہنے والی ہے، لا یموت، جسے موت نہیں، وسبح بحمدہ، اور تسبیح بیان فرمائیے اس کے، وکفی بہ بذنوب عبادہ خبیرا، اور وہ کافی ہے اپنے بندوں کی گناہوں کی خبر رکھنے والا۔ اور آپ اسی ذات پر بھروسہ کیجئے جو زندہ ہے، جسے موت نہیں آئے گی، اور اس کی تسبیح اور تحمید میں لگے رہیے، اور وہ اپنے بندوں کے گناہوں سے خبردار ہونے کے لیے کافی ہے۔ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا، اور وہ اپنے بندوں کے گناہوں سے خبردار ہونے کے لیے کافی ہے۔ جو لوگ کفر اور شرک پر جمے ہوئے ہیں، آپ کی دعوت قبول نہیں کرتے، اللہ سبحانہ نے اس آیت مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کی تسکین کے لیے ارشاد کرتے ہوئے فرمایا
کہ جو لوگ کفر اور شرک پر جمے ہوئے ہیں آپ کی دعوت قبول نہیں کرتے، آپ کو تکلیفیں دیتے، ان کا حال ذات پاک ہے لا یموتو کو معلوم ہے، یعنی کہ جو لوگ آپ کی دل آزاری کرتے ہیں، آپ کے حکم کی نافرمانی کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ کو ان کے دل کا حال معلوم ہے، وہ ان سب کو سزا دے گا۔ اور اس کے بعد اللہ سبحانہ کی شان خالقیت بیان فرماتے ہوئے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اللہ آسمان اور زمین کا خالق ہے، اور وہ یہ کہ اس نے آسمانوں کو اور زمین کو اور جو چیزیں ان کے اندر ہیں سب کو 6 دن میں پیدا فرمایا۔ اللہ جی خالق السماوات والارض، جس نے پیدا فرمایا آسمان کو، والارض اور زمین کو، وما بینہما اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، فی ستۃ ایام 6 دنوں میں، ثم استوی علی العرش اور پھر استوا فرمایا عرش پر، الرحمن